اس وقت میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ سدرۃ المنتہا آخر ایک درخت ہی کیوں ہے؟ آخر سدرہ ایک بہت بہت اہم جگہ کا نام ہے، وہ جگہ کہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان، دو عالمین کے درمیان ایک باؤنڈری کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک درخت ہی کیوں بنایا؟ درختوں میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آدم کی کہانی بھی بیسکلی ایک درخت ہی سے شروع ہوئی تھی کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو القصص میں اس واقعے کی ایک ڈسکرپشن بھی دی گئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس بابرکت زمین پر پہنچے یعنی طور پر، تو وہاں موجود ایک درخت میں سے انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں ہی ہوں اللہ، تمام جہانوں کا پروردگار۔ یہ بہت اہم آیت ہے اور اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر ایک درخت ہی کے نیچے 1400 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس درخت کا ذکر سورہ فتح میں بھی آیا کہ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا کہ جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور اسپیشلی اس درخت کے نیچے ہونے والی بیعت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس بیعت کے کرنے والوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اور اس درخت کو صرف ایک نشانی مت سمجھیے گا، اس درخت کی اہمیت اس سے کہیں کہیں زیادہ ہے، کیونکہ بیعت کے اگلے سال جب صحابہ اس جگہ واپس آئے تو وہ درخت گم ہو چکا تھا، وہ وہاں سے جا چکا تھا، وہ درخت دوبارہ کبھی کسی کو نہیں ملا۔ یہ بات بہت اہم ہے اور آگے چل کر ایک مرتبہ پھر میں اس پر واپس آؤں گا، لیکن اب آپ کو احساس ہونا شروع ہوا کہ درختوں میں کچھ نہ کچھ خاص تو ضرور موجود ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ آپ کو درختوں کی موجودگی نظر آئے گی، اور کرسٹلز کے بعد درخت وہ دوسری چیز ہے کہ جس کے جنت میں ہونے کا ذکر بار بار موجود ہے۔ مثلا البقرہ کے مطابق جنت کا وہ درخت ہے جس کے پاس آدم و حوا کو جانے سے روک دیا گیا تھا۔ الاعراف جہاں روکے جانے کے باوجود آدم و حوا اس درخت کے پاس گئے، اسے چکھا، اور پھر دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں۔ النحل، اور یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ درختوں میں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ جو عقل رکھتے ہیں۔ کون سی نشانیاں؟ میں بھی آپ کو بتاؤں گا بھی، ایک مرتبہ یہ لسٹ کمپلیٹ کرنے دیں۔ الاسرا، وہ درخت کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نفرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ الطاحا، ایک درخت ہی کے متعلق شیطان نے آدم و حوا کے دل میں بھی وسوسہ ڈالا تھا کہ کیا میں تجھے ہمیشہ کی زندگی کے درخت اور ہمیشہ کی بادشاہی کے متعلق نہ بتاؤں کہ جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ سورہ حج، درختوں کے متعلق اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ اپنے رب کے حضور سجدے میں ہے۔ سورہ حج، جنتوں کے ان درختوں کا ذکر کہ جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں۔ المومنون، ایک درخت کی تعریف کہ جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، یا پھر قرآن کی شاید سب سے پراسرار آیات میں سے ایک آیت کہ جس میں اللہ نے بذات خود اپنی مثال دی ہے، اور وہاں بھی ایک بابرکت درخت کا ذکر کیا ہے۔ پھر سورہ یاسین اور الواقعہ، دونوں صورتوں میں ایک ایسے سبز درخت کا ذکر ہے کہ جس سے آگ نکلتی ہے۔ پھر ایک اور درخت کہ جس کا ذکر 4 صورتوں میں اور اس کی 4 پراپرٹیز بتائی گئی ہیں کہ وہ درخت جہنم سے نکلتا ہے۔ وہ بڑی ہی سخت آزمائش والا درخت ہے، اس کے پتے اور شاخیں شیاطین کے سروں جیسے ہیں، اور یہ کہ وہ چکھنے میں تیز گرم پانی کی طرح ہے اور پیٹ میں جا کر تانبے کی طرح ابلنے لگ جاتا ہے۔ الصافات، وہ درخت کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر تب اگا دیا گیا تھا کہ جب انہیں مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا تھا۔ اور سورہ رحمان میں ان درختوں کا ذکر کہ جو ستاروں کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو صرف قرآن میں درختوں کا ذکر دکھایا ہے، احادیث کو تو ابھی میں نے ٹچ بھی نہیں کیا، کیونکہ 749 احادیث ایسی ہیں کہ جو صرف درختوں کے ہی متعلق ہیں، اور وداؤٹ ریپیٹیشن یعنی کہ تمام کی تمام احادیث اپنے متن میں یونیک ہیں، کوئی حدیث دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوتی۔ اور اگر میں حدیث میں درختوں کا ذکر کرنے لگ گیا تو یہ کس 2 گھنٹے سے پہلے شاید ختم بھی نہ ہو۔ مثلا میں آپ کو ایک حدیث سے بتاتا ہوں کہ جس میں جنت کے ایک درخت کا ذکر ہے، اس درخت کا نام طوبہ ہے، اور وہ اس قدر بڑا ہے کہ بہترین سے بہترین گھوڑ سوار بھی اگر اس کے سائے میں بھاگنا شروع کرے تو 100 سال تک بھاگنے کے باوجود وہ کبھی اس کے سائے سے باہر بھی نہیں نکل پائے گا۔ اوکے، ایک انٹرسٹنگ بات کہ میں نے حدیث میں دی گئی انفارمیشن سے اس درخت کا سائز کیلکولیٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ ایک گھوڑ سوار کی ایوریج سپیڈ 71 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے، اور اگر وہ بغیر رکے بھی طوبہ کے نیچے بھاگتا رہے تو 100 سال بعد وہ گھوڑ سوار 6.25 کروڑ کلومیٹر تک بھاگ چکا ہوگا، لیکن سٹل اس درخت کو کراس نہیں کر پایا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ 160 مرتبہ چاند پر جائیں اور واپس آئیں تب بھی طوبہ کا درخت اس ڈسٹینس سے زیادہ ہی بڑا ہوگا۔ جسٹ امیزنگ۔ لیکن اگر میں نے درختوں کے متعلق حدیثوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا تو سیریز بہت بہت لمبی ہو جائے گی۔ البتہ ایک حدیث ایسی ہے کہ جسے میں ہر حالت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث اس شخص کے متعلق ہے کہ جو جنت کے اندر سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا۔ اس حدیث کے مطابق جب جنت والے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، تب سب سے آخر میں ایک شخص جہنم سے نکالا جائے گا، اور جس وقت وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو اس وقت اس کی حالت اتنی بری ہوگی کہ کبھی وہ چل رہا ہوگا اور کبھی منہ کے بل گر رہا ہوگا، کبھی آگ ایک زوردار لپٹ کے ساتھ اس کے پیچھے آئے گی اور کبھی اسے صرف چھو کر ہی واپس چلی جائے گی۔ لیکن بالآخر لڑکتے لڑکتے وہ شخص جب آگ سے دور پہنچ جائے گا تو اس وقت پلٹ کر وہ آگ کی طرف دیکھے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور پھر اللہ سے ایک دعا کرے گا کہ یا اللہ
सब लोग जन्नत में चले गए हैं, सो अब तो मुझे वो चीज दे दे कि जो अभी तक किसी और को नहीं दी। तो अपनी इस दुआ पर उसे दूर एक दरख्त दिखाई देने लगेगा। वो शख्स अल्लाह से दुआ करेगा कि या अल्लाह, वो कितना प्यारा दरख्त है, तो मुझे उसके साए के नीचे पहुंचा दे ताकि मैं उसके पास ही रहूं। और आप मजे की बात देखें कि अल्लाह भी उसे जवाब देगा और उससे पूछेगा कि ए इब्ने आदम, अगर मैं तुझे ये दरख्त दे दूं तो क्या तू मुझसे कुछ और भी मांगेगा? वो शख्स कहेगा कि नहीं या अल्लाह, मुझे बस ये दरख्त दे दे और इसके बाद मैं फिर कुछ भी नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला इस पर इससे वादा भी लेगा कि अच्छा तो फिर तू मुझसे वादा कर। और यूं उस शख्स को उस दरख्त के नीचे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन वहां पहुंचकर एक अजीब मामला होगा कि उसे एक नया दरख्त भी नजर आने लग जाएगा कि जो पहले वाले दरख्त से ज्यादा खूबसूरत होगा। तो इस पर वो शख्स अपना वादा भूल कर एक बार फिर से अल्लाह से रिक्वेस्ट करेगा कि या अल्लाह, अब मुझे इसके बजाय वो वाला दरख्त दे दे। अल्लाह ताला उसे उसका वादा याद दिलाएगा कि तूने मुझसे वादा किया था इब्ने आदम कि तू कुछ और नहीं मांगेगा। लेकिन फिर अल्लाह इस शख्स की ये दुआ भी कबूल कर लेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये इस वक्त एक ऐसी चीज को देख रहा है कि जिस पर इसे सब्र हो ही नहीं सकता। लिहाजा अल्लाह उसकी दुआ कबूल करते हुए उसे उस नए दरख्त के नीचे भी पहुंचा देगा। लेकिन वहां पहुंचकर एक मरतबा फिर से ऐसा ही होगा। एक मरतबा फिर से उस शख्स की नजर एक ऐसे नए दरख्त पर पड़ जाएगी कि जो पहले दोनों दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत होना है। और एक मरतबा फिर से उसकी बर्दाश्त जवाब दे जाएगी और वो दुआ करेगा कि या अल्लाह, एक आखिरी दुआ है, मुझे उस नए दरख्त के नीचे पहुंचा दे और फिर इसके बाद मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला एक मरतबा फिर से उसे अपना वादा याद दिलाएगा, लेकिन फिर उसकी दुआ कबूल भी कर लेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये एक ऐसी चीज को देख रहा है कि जिस पर सब्र कर पाना इसके लिए मुमकिन ही नहीं है। और तब अल्लाह उसे इस तीसरे और सबसे खूबसूरत दरख्त के नीचे पहुंचा देगा। लेकिन यहां पर पहुंचकर एक मरतबा फिर से एक अजीब वाकया रूनुमा होगा। तीसरे और सबसे खूबसूरत दरख्त के नीचे पहुंचकर अब उस शख्स को जन्नतियों के बातें करने की आवाज सुनाई देने लगेगी, क्योंकि ये तीसरा वाला दरख्त जन्नत के बिल्कुल करीब मौजूद होगा। और एक मरतबा फिर से वो शख्स अपना वादा भूलकर दुआ करेगा कि या अल्लाह, अब यहां तक पहुंचा दिया तो फिर अब जन्नत में दाखिल फरमा दे। इस पर अल्लाह ताला पूछेगा कि ए आदम के बेटे, आखिर वो क्या चीज है कि जो तुझे राजी कर देगी? आखिर वो क्या चीज है कि जो हमारे दरमियान सवालात का ये सिलसिला खत्म कर देगी? क्या तू तब खुश होगा कि जब मैं तुझे तमाम दुनिया और इसके बराबर का सब कुछ दे दूं? वो शख्स अचानक हैरान हो जाएगा और पूछेगा कि या अल्लाह, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? आपको पता है कि इस पॉइंट पर आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े थे, यहां तक कि आपके दंदान नजर आने लग गए थे। और आपने बताया था कि मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि जब उस शख्स ने यह कहना है कि या अल्लाह, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो इस पर रब्बुल आलमीन भी हंसेगा जैसा कि उसकी शान के लायक है, और फिर फरमाएगा कि नहीं है इब्ने आदम, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि मैं जो चाहूं वो मैं कर सकता हूं।